عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے 10 سال تک اس حال میں کہ آپ برابر قربانی کرتے رہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مضمون بتلایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام میں 10 سال کے دوران ہر سال پابندی سے قربانی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں کیا 10 سال تک۔ مدینہ کے 10 سال کہا گیا خاص طور سے، مکہ کا زمانہ یہاں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے احکام، قربانی کے احکام، نماز کے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ والے نماز کے احکام، حج کے احکام، تقریباً احکام مدینہ منورہ کے زمانے میں آئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ کے زمانے کا حکم ذکر کیا کہ قربانی کے بھی مستقل احکام ڈیٹیل کے ساتھ مدینہ منورہ ہی میں آئے تھے، تو مدینہ منورہ کے زمانے کا حکم بیان کرنا مسئلہ سمجھنے کے لیے، قربانی سے ریلیٹڈ مسائل جاننے کے لیے یہ ضروری تھا، اس لیے انہوں نے صرف اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب صحابی کے اس طرح فرمانے کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال تک لگاتار قربانی کرنا اور ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑنا، ان سب سے صحابی کیا بتلانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کی 2 رائے ہوئی ہیں۔ ایک رائے یہ کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، جس کے پاس قربانی کا سلیبس پایا جائے یہ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے لیے بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی میں یہ کہا گیا ہے کہ واجب ہے، اور دونوں نے اسی طرح کے حدیث سے مسائل نکالے ہیں، اور واجب والے قول کی روایات زیادہ تر ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں اس طرح کی روایات کو لیا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے کے درس حدیث میں کہ واجب کیوں مانتے ہیں فقہ حنفی میں، اس کے کیا کیا دلائل ہیں، وہ کسی دن رکھوں گا انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر ڈیٹیل میں، مناسب سمجھے یا پھر جمعہ کے موقع پر پورے احادیث جس کی وجہ سے فقہ حنفی میں واجب کہا گیا ہے۔ کئی ساری حدیثیں ہیں، وہ کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے، کئی ساری حدیثیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بتلایا جائے گا۔ فی الحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل کرنا، ایک مرتبہ بھی ترک کیے بغیر، فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ چھوڑا ہے تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھ لے، واجب نہ سمجھ لے، تبھی تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور کبھی بھی نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ واجب اور فرض کو ایک مرتبہ بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اگر ہے تو مجبوری میں چھوڑنا جائز ہے، اس لیے فقہ حنفی میں قربانی کو واجب کہا گیا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے ایک حدیث آ چکی تھی کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز عید مطلب پورے شہر میں کہیں بھی نماز عید نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس نے قربانی کر لی، تو وہ اپنے قربانی کا جانور دوسرا جانور ذبح کرے، تو ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد اگرچہ کہ صحیح نہیں ہوئی، پھر یہ کہا کہ دوبارہ کرے۔ یہ دوبارہ کرنے کا حکم واجب پر ہوتا ہے، سنت پر نہیں ہوتا ہے۔ سنت پر لوٹانے کا حکم نہیں ہے، چھوٹ گئی سنت چھوٹ گئی، گناہ ہوگا، جان بوجھ کر اگر کوئی سنت کو چھوڑتا ہے گناہ ہوگا، لیکن لوٹانے کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ لوٹانے کا حکم واجب کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ ایک دلیل پھر یہ ایک دلیل، اس کی وجہ سے
فقہ حنفی میں اسے واجب کہا گیا ہے سلیبس والوں کے لیے۔ یہ تو ہوا سنت مؤکدہ یا واجب کا مسئلہ۔ اس سے ہٹ کے ایک بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ چاہے فقہ حنفی ہو، حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو یا مالکی ہو، سب کے نزدیک حیثیت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرے گا گناہ گار تو قرار دیا جائے گا، کیونکہ سنت مؤکدہ بھی، جنہوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے ان کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک سنت مؤکدہ بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری میں چھوڑی جائے گی تو گناہ ہوگا، یقیناً گناہ ہوگا۔ تو گناہ ہونے میں سب کہتے ہیں اگر کوئی حیثیت رکھتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے گناہگار قرار دیا جائے گا۔ مجبوری والی صورت کیا ہے؟ نیا مسلمان ہوا، اس کو ابھی قربانی کے احکام مسائل وغیرہ کیا بھی نہیں معلوم، عید سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، 10 ذوالحجہ کی فجر سے، صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو گیا، وہ صبح صادق اسلام کی حالت میں پایا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی فقہ حنفی میں، اور دیگر ائمہ کے پاس سنت مؤکدہ ہو گئی، جبکہ اس کے پاس حیثیت بھی ہے تو، لیکن ابھی مسئلہ نہیں معلوم، مسئلہ معلوم ہونے تک ٹائم نکل گیا، قربانی کے 3 دن بھی ختم ہو گئے، یہ بندہ چونکہ مجبور ہے اس لیے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا۔ باقی مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اس کو قربانی کے جانور کے برابر پیسے تو صدقہ کرنا ضروری ہوگا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد، مگر گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی نا، ایک بعض ائمہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور بعض ائمہ فقہ حنفی میں واجب کہتے ہیں، اور 2 چاہے سنت مؤکدہ کہیں یا واجب کہیں، بغیر کسی مجبوری کے حیثیت ہوتے ہوئے کوئی قربانی نہیں کرے گا گناہگار دونوں کے نزدیک ہوگا۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، اس حدیث سے ہمیں امپورٹنٹ بہت اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے 10 سال میں برابر قربانی کی، اور جن صحابہ کرام کی حیثیت تھی انہوں نے بھی برابر قربانی کی۔ کسی سال ایسا نہیں کیا کہ کیا قربانی کرتے، جانور کے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دیں گے، ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی اسلام کا شعار ہے، قربانی کی حیثیت ہو تو جو جس مسلک کا ہے ان کے اعتبار سے قربانی کرنے کا حکم ہی لازم ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ بھئی حالات بہت ہیں، لوگ فاقوں میں چل رہے ہیں، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، کیوں نہ ایک مرتبہ کسی سال مسلمان قربانی نہ کر کے رقم جمع کر کے وہ پورے پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں، وہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو نہ، ایسے جائز نہیں ہوگا، قربانی مستقل حکم ہے، ہاں غریبوں کی ضرورت پورا کرنا اس کا بھی حکم ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، لیکن ایک یہی حکم نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے قربانی کو روک کر صدقہ کریں، نہیں، الگ سے پیسے نکالیے، تھوڑے تھوڑے جمع کیجئے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجئے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی کی، کبھی ویسا نہیں ہوا، تو ہمیں بھی اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ حالانکہ مدینہ میں ایسا بھی زمانہ آیا تھا، شروع میں فاقوں کا زمانہ آیا، بڑے فاقوں کا زمانہ آیا، ایسے سخت فاقوں کا زمانہ آیا کہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت اٹھا کے مت رکھ لو، رکھو ہی مت، 3 دن تک بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت پورا لے جاؤ اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ایسے فاقے کا زمانہ آیا تھا، گوشت اٹھا کر رکھنا منع بھی کیا گیا تھا، ناجائز بھی قرار دیا گیا تھا، مگر بعد میں فاقوں کا زمانہ ختم ہوا، کچھ خوشحالی آئی، تو پھر صحیح روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ گوشت کو 3 دن سے زیادہ گھر میں جمع کر کے نہ رکھنا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم گوشت کو گھر میں رکھ کر کے بھی کھا سکتے ہو۔ چنانچہ بعد میں یہ حکم آیا تو اب 3 دن کیا، 10 دن 20 دن کباباں سکھا لے کے 1 مہینہ 2 مہینہ کتنے بھی دن رکھ کے کھا لے سکتے، بعد میں اس کی پرمیشن مل گئی۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں فاقوں کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی حکم دیا کہ قربانی کرو، گوشت صدقہ کرو، قربانی کے بدل پیسے صدقہ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قربانی اسلام کا شعار ہے، قربانی کرنا جن بعض کے نزدیک سنت، بعض کے نزدیک واجب بھی ہے، قربانی کرنا فضیلت والا عمل ہے، قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، قربانی کرنا ہماری شریعت کا مستقل حکم بھی ہے۔ اس لیے
جس کے پاس حیثیت ہے قربانی کرنے کی، ان کو چاہیے کہ قربانی کرنے کی ہی فکر کرے۔ اگر حیثیت نہیں ہے لیکن پھر بھی پیسے جمع کر کے کرنا چاہتے ہیں نفل کی نیت سے، تو نفل کی نیت سے کر لیں، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ اہم مسائل صرف اس ایک حدیث کی روشنی میں علماء کرام ذکر فرماتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث کی ان قیمتی باتوں کو سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے، فضائل والے اعمال کو حاصل کرنے کے لیے فضیلت والی باتوں کو اختیار کرنے کی مرتے دم تک ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔